علی جو مکمل شان سیادت و صدارت کے ساتھ فیضان قادری نوشاہی معظمی کو اپنے دامنوں میں سمیٹتے ہوئے منبر رسول کی رحل کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دیگر تمام تر علماء، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا کامل مصباحی صاحب قبلہ، مداح خیر الانام جناب محترم قاری عقیل الرحمن صاحب قبلہ، نقیب اجلاس منبع اخلاص مولانا ناظم رضا خلیلی، شاعر با کمال پیکر علم و عمل جناب محترم مولانا الحاج حسیب الرحمن صاحب قبلہ، جناب محترم حضرت مولانا شاہ زور عالم صاحب، معزز سامعین، پردنشین، خواتین، محمد آفتاب منظری کو سلامی محبت کے ساتھ قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب تک کا یہ پروگرام مکمل کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ بہت عمدہ، لاجواب، بہترین خطاب آپ حضرات نے مولانا کامل رضا مصباحی صاحب قبلہ کی زبانی سماعت کیا۔ اچھے اچھے کلام آپ نے شاعر ہندوستان جناب محترم قاری عقیل الرحمن صاحب قبلہ کی زبانی سماعت کیے، اور اس وقت اس پروگرام کے خصوصی مہمان جناب محترم حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ پوری شان سیادت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ بہت لمبا بیان نہیں کیا جائے گا، آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، محبت، عقیدت و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، حضور سید صاحب قبلہ کے چہرے پر نور کی زیارت کریں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ فرمائیں۔ آمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سادات کرام کی شان بیان فرماتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ قادری نوشاہی ٹیم ماشاءاللہ یہ سنبھل کے وہ وفادار مریدوں میں ہیں حضرت کے کہ جو حضرت کے سامنے ہی محبت کا اظہار نہیں بلکہ پیچھے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ قادری نوشاہی ٹیم مبارک ہو آپ کو، سرکار آپ کے درمیان تشریف لائے، حضرت کا آنا ہم سب کے لیے اللہ عز و جل مبارک فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، سرکار کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہو جایا کرتے ہیں دونوں جہان میں ان کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے حسن حسین کی آل کو، حضور پاک علیہ السلام کی نسل کو یہ شان دنیا میں عطا فرمائی ہے کہ جو ان کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے مولا کریم اس کے نصیبے کو سنوار دیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، آپ ذرا بیدار ہیں تو اپنی بیداری کا ثبوت دیں، حضرت کا دیدار کرتے رہیں اور میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کرتے رہیں۔ محبت سے ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
سبحان اللہ لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت سے جھوم کر کے پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف 3 اشعار نعت رسول کریم کے بطور فرمائش مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ نے فرمائش کی ہے۔ میں انشاءاللہ 3 اشعار پیش کرتا ہوں، محبت سے ذرا بولیں سبحان اللہ۔ جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حالات حاضرہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، یقین جانیے ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو دنیا کے مظالم سے ہمیں بچا سکے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کا کرم ہے، نبی کی آل کا کرم ہے کہ آج تک ہم اور آپ سلامت ہیں، ورنہ تو حالات خطرناک ہیں۔ بس ہمیں لو لگانی ہے مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے، حسنین کریمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہر بار سے۔ یقیناً نبی کا جو غلام، حضور کا چاہنے والا، حضور کا وفادار، اپنے آقا کو دنیا کے جس کونے سے جس خطے سے پکارتا ہے، آمینہ کے لال اس کی پکار کو سن لیا کرتے ہیں۔ آپ پر پریشانیاں آ جائیں تو پھر گھبرایا نہ کریں، مصیبتیں آپ کو گھیر لیا کریں تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مشکلیں آ گئی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا داروں کے چوکھٹوں پر جاؤ گے، دنیا والے تم کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اپنی پریشانیوں کا مداوا اگر کسی دنیا دار کو آپ بنانا چاہیں گے، آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کا دربار وہ دربار ہے، آمینہ کے لال کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ جب حضور کا کوئی غلام پریشانیوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے، آقا کا کلمہ پڑھنے والا حضور کا کوئی امتی جب مصیبتوں میں گھر جایا کرتا ہے، پھر وہ فریادیں آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا ہے اور عرض کیا کرتا ہے، اے آمینہ کے لال مصیبتوں میں گھر گیا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پریشانیاں میرا مقدر بن گئی ہے، آقا نظر کرم فرمائیے۔ ادھر سے مدینے کے تاجدار کی نظر نبوت اٹھا کرتی ہے، غلام کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھو قادری نوشائی ٹیم میں جتنے افراد ہیں ماشاءاللہ، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے احمد بھائی ماشاءاللہ، ہم بچپن سے احمد بھائی کو جانتے ہیں، سرکار سید شاہد میاں صاحب قبلہ کے دامن کرم سے انہوں نے کیا کیا نہیں پایا ہے۔ آپ کبھی ان سے تنہائیوں میں جا کر کے پوچھئے ان بزرگوں کے آستانے سے ملتا کیا ہے، یہ سادات کرام ہمیں اور آپ کو دیتے کیا ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا، بس 3 اشعار سن لیجئے، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا تو نبی
یاد آئے کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے ناظم خلیل صاحب آپ کی توجہ مشکلیں آئیں تو آواز لگائی ان کو 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 مشکلیں آواز لگائی ان کو مشکلوں سے نکل آیا تو نبی یاد آئے مشکلوں سے نکل آیا تو نبی یاد آئے مشکلوں سے نکل آیا تو نبی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان نوشاہی فیضان معظمی حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ علامہ مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ ماشاءاللہ علامہ کامل مصباحی صاحب قبلہ نے بڑا لاجواب بیان کیا ایک پیغام دے رہے تھے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ قرآن پڑھاؤ دنیا کی تمام دولتیں دنیا کی تمام ڈگریاں ایک طرف ہیں مگر قرآن کی تنہا ڈگری ایک طرف ہے دنیا میں بھی عزتیں بخشا کرتی ہے اور میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گی اب شعر سنیں ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے جن کو قرآن میں شک نظر آتا ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر قرآن پڑھنا ہے عداوت بغض حسد اور کینہ کا عینک لگا کر کے اپنی آنکھوں پر قرآن کو نہ پڑھا کرو اگر قرآن پڑھنا ہے عشق مصطفیٰ کا عینک لگا کر کے قرآن پڑھو گے الحمد شریف سے شروع کرو گے والناس تک پہنچ جاؤ گے پورا قرآن میرے آقا کی شان بیان کرتا نظر آئے گا ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے ماں نے قرآن پڑھایا تو نبی یاد آئے ماں نے قرآن پڑھایا تو نبی یاد آئے کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے آخری شعر چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں چاہنے والوں کی چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں بزم میلاد سجایا تو نبی یاد آئے بزم میلاد سجایا تو نبی یاد آئے کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد کریں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جس کا ترجمہ ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو سنو سنو بے شک دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ملا کرتا ہے توجہ کیجئے گا اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان فرما دیا اور دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والوں دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جانے کے بعد خالق کائنات
کو فراموش کرنے والوں یاد رکھو، چاہے کتنا عالیشان مکان بنا لینا، چاہے کتنی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر تم کر لینا، چاہے دنیا کی جتنی جو دولت تم چاہے کما لینا، زمین و جائیداد کے چاہے جتنے انبار لگا لینا، مگر یاد رکھنا تمہارے دل کو کہیں قرار نہیں ملے گا، تمہارے دل کو کہیں بھی سکون نہیں ملے گا، تمہارے دل کو کہیں بھی اطمینان نہیں ملے گا۔ ہم نے اللہ کے کلام قرآن کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے خالق و مالک کی لاریب کتاب، اے قرآن کریم ذرا تو بھی تو بتا، ہم نے دنیا کے اندر بڑی دولت کمائی مگر پھر بھی ہمارا دل بے چین و بے قرار رہا کرتا ہے، اعلیٰ مکان بنا لیا، بہترین صوفے گدے بہترین بیڈ پڑا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم کو چین اور سکون سے نیند نہیں آیا کرتی، ہم چلتے ہیں تب بھی ہمارا دل گھبراتا رہا کرتا ہے، کہیں آتے جاتے ہیں ہم بے چین و بے قرار رہا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے کلام قرآن کریم ذرا تو ہی تو بتا، ہمارے دل کو چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دنیا کے اندر سرگرداں رہنے والے، پریشان رہنے والے، بے چین و بے قرار رہنے والے یاد رکھنا، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جانا، کتنی حسین و جمیل جگہ پر چلے جانا، کتنی عالی شان کوٹھی بنگلہ اور اپنا مکان بنا لینا، یاد رکھنا تیرے دل کو کہیں بھی قرار نہیں ملے گا۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، اے بندو سن سن، اگر تو چاہتا ہے جب تک تو زندہ رہے تب بھی تیرا دل اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے، تیرے دل کو قرار ملتا رہے، بعد مرنے کے جب تو اپنی قبر میں جائے تو قیامت تک کے لیے چین کی نیند سوتا رہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے تیرے دل کو قرار مل جائے تو پھر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کر دے۔ یاد رکھنا جب تو اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا، خالق کائنات دنیا میں بھی تیرے دل کو چین عطا فرما دے گا، بعد مرنے کے جب تو قبر میں جائے گا تو قیامت تک چین کی نیند سوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان معظمی فیضان نوشاہی حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری ماشاءاللہ۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ او غفلت کی نیند میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں، دنیا کی دولت دنیا کے نشے میں دھت رہنے والوں، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ تم کو معلوم نہیں ہے دنیا کے اندر تمہارے خلاف کیا کیا منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر تمہارے خلاف نہ جانے کیسی کیسی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، کہیں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تم کو مٹا دیا جائے، تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے، مگر تم ہو کہ غفلت کی نیند میں سو رہے ہو، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردہ کو اتارو، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا شروع کر دو، آمینہ کے لال کی سچی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو۔ یہ دل اللہ نے جو تم کو دیا ہے، ذکر خدا کے برکت سے یہ دل تمہارا دھڑکتا رہنا چاہیے۔ اپنے اس دل سے بغض، حسد اور کینے کو دور کرو، اپنے سینے کو آمینہ کے لال کے عشق کا مدینہ بنا لو، تو پھر یاد رکھنا جس دن ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، صبح کو اٹھیں گے ہماری زبانوں پر خدا کا ذکر ہوگا، رات کو اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں گے ہماری زبانوں پر خدا کا ذکر ہوگا، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، خالق کائنات ہمیں دونوں جہان میں عافیت و سکون عطا فرمائے گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے بندے کی تین چیزوں سے بڑا پیار فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز تو ہے لسان ذاکر، جو اللہ کا بندہ اپنی
زبان سے خالق کائنات کا ذکر کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس زبان سے بھی بڑا پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب لسان ذاکر حدیث پاک ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندے کی 3 چیزوں سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ پہلی چیز لسان ذاکر، دوسری چیز وقلب شاکر، تیسری چیز وجسد علی البلاء صابر۔ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا لسان ذاکر، یہ ایک ایسی زبان کہ جس زبان پر دنیا کے ترانے نہ ہو، جس زبان پر دنیا کی غیبتیں نہ ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ صبح اٹھتے تب ہماری زبانوں پر دنیا کے گانے اور ترانے ہوا کرتے ہیں، صبح میں اٹھتے تب ہماری زبانوں پر گالیاں ہوا کرتی ہیں، دن میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنا پورا وقت دن کا گزار دیا کرتے ہیں، تب کبھی بھی ہم اپنے رب کا ذکر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا کرتے۔ ہماری زبانوں پر جھوٹ رہا کرتا ہے، ہماری زبانوں پر گالیاں رہا کرتی ہیں، اپنے مومن بھائیوں کی غیبت ہم اپنی زبان سے کرتے رہا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں یاد رکھنا یہ زبان اللہ نے تمہیں اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے، یہ زبان تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے گنگنانے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گالیاں بکنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ خالق کائنات نے یہ زبان تم کو اپنا ذکر کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ زبان ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ زبان مصطفیٰ کریم کی نعت کے ترانے گنگنانے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج حالات اتنے زیادہ خطرناک ہیں، ہم اپنی زبانوں سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بزرگوں سے ہمیں محبت ہے، پیران عظام سے ہمیں محبت ہے، اولیاء کرام سے ہمیں محبت ہے، مگر یاد رکھو خانقاہوں کا نظام کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ خانقاہوں سے ہمیں اور آپ کو تربیت اور پیغام کیا ملا ہے؟ ان بزرگوں کے آستانے سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملا ہے کہ اے لوگوں اگر تم ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے ہو، برائیاں کیا کرتے ہو تو یہ برائیاں ختم کرو۔ اگر اپنی زبان کو اپنے مومن بھائی کی غیبت سے ناپاک کر رہے ہو، یاد رکھنا جس زبان سے اپنے مومن بھائی کی بندہ غیبت کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان سے دعا کی تاثیر، دعا کے اثر کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ زبان بڑی پیاری بڑی انمول چیز اللہ نے بڑی نعمت تم کو عطا فرمائی ہے، اس لیے اپنی زبان سے گالیاں نہ بکا کرو۔ یار دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، فیشن بن گیا بغیر گالی کے ہماری ملاقات اپنے دوست سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور لوگوں گالیاں بکنا بند کر دو، اپنی زبان کو پاک کرو، ذکر خدا کرنا شروع کر دو، اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ ادھر تم اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کرنے کے عادی بن جاؤ گے، خالق کائنات دونوں جہان میں تم کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لسان ذاکر، اور دوسری چیز وقلب شاکر، شکر ادا کرنے والا دل ہمارا ہونا چاہیے۔ آج کروڑوں کروڑوں روپے بندہ مومن کماتا ہے مگر پھر بھی ناشکری، جب کبھی کوئی دوسرا اس کا ملنے والا پوچھتا ہے کام کیسا ہے، ہمیشہ زبان پر ناشکری کہ کام بڑا خراب ہے، بڑی بلڈنگ بڑا اچھا مکان بنا لیا مگر خدا کی ناشکری ہے، بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے مگر خدا کی ناشکری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی زبان سے اللہ تیرا شکر ہے یہ لفظ کہیں گے تبھی خدا کا شکر ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ لوگوں یاد رکھنا آج جس کاروبار کی وجہ سے تم نے مسجدوں کا جانا بند کر دیا ہے، آج اپنے جس کاروبار کی وجہ سے تم نے خدا کو یاد کرنا بند کر دیا ہے، آج اپنے جس کام کی وجہ سے تم ذکر خدا سے غافل ہو گئے ہو، آج جس کاروبار کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو تم نے فراموش کر دیا ہے، یاد رکھنا یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ عز و جل ایسے بندے سے سخت ناراض ہوا کرتا ہے کہ جب خالق کائنات دنیا کے اندر اپنے بندے کو نعمتیں عطا فرمائے مگر اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ وہ ایک سجدہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جا کر کے شکر کا ادا کر لے، اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ فجر میں اٹھ کر کے نماز با جماعت ادا کر لے، اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ کاروبار کو چھوڑ کر کے ظہر کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کر لے، اس سے اتنا بھی نہ ہو سکے کہ عصر کی نماز ادا کر لے، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لے۔ یاد رکھنا یہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر تم نمازوں سے دور ہو جاؤ گے تو جو رب تم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ رب
شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ۔ حضور آج ہماری قوم کا ایک حال یہ بڑا خطرناک ہو گیا، فری میں جنت کے متمنی ہیں، فری میں جنت کے متلاشی ہیں، بس جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، اس آستانے پر جائیں گے، اس آستانے پر جائیں گے کہ بس جنتی بن جائیں، اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے، جنتی بن جائیں۔ بے شک یہ اللہ والے ہیں، جنتی بنایا کرتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرو، فیضان ملا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے عقیدت و محبت رکھو، یقیناً دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لو، سادات کرام کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا لو، بے شک خالق کائنات تم کو دونوں جہان میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھنا، خانقاہوں کا رخ جب کیا کرتے ہو، یہ خانقاہیں وہ مقدس اور پاکیزہ جگہیں ہوا کرتی ہیں۔ جب بندہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک خانقاہ کا اللہ کے ولی کے دربار کا رخ کیا کرتا ہے، ادھر سجدہ خداوندی اس نے ادا کیا ہے، ادھر فریضہ خداوندی اللہ کے بندے نے ادا کیا ہے، اب ادھر خانقاہ میں جا رہا ہے، سید معظم میاں کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے ولی کے آستانے پر جاؤ گے، اللہ کے ولی تم کو نوازتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تمہارا بگڑا ہوا مقدر ہوگا، اللہ کے قدموں، اللہ کے ولی کے قدموں کی برکت سے تمہارا بگڑا ہوا نصیب بنتا ہوا نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر یہ سوچو کہ نماز نہیں پڑھیں گے ہم، حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، حضرت کے مرید ہو جائیں، بس جنت مل جائے گی، تو سید شاہد میاں فری میں جنت بانٹنے والے پیر نہیں ہیں۔ آپ سوچو کہ بغیر نماز پڑھے حضور کی بارگاہ میں کہہ دیں گے حضور جنت دے دیجئے، تو ایسے جنت نہیں ملے گی۔ حضرت کی بارگاہ میں آئیں گے تو پہلا سبق یہ ہوگا کہ آپ نماز ادا کریں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت کی بارگاہ میں آپ آئیں فیض حاصل کرنے کے لیے، مگر جب گھر سے چلیں تو فجر کی نماز ادا کریں۔ اگر دن کے بعد آخری حصے میں جا رہے ہیں تو گھر سے چلیں تو ظہر کی نماز ادا کر کے چلیں، آستانے پر پہنچ جائیں، جس نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ عز و جل کے ولی جب نوازتے ہیں، خالق کائنات کا فریضہ جو بندہ ادا کر دیا کرتا ہے، یا پھر اپنے دل کو اتنا سیقل کر لے، اپنے دل کو اتنا پاک و صاف کر لے، اب تک وہ گناہگار تھا مگر توبہ کر لی ہے، اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو گئی، اللہ کے ولی نے نظر ولایت ڈال دی ہے، تو پھر اس کو بھی ولایت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا کرتا ہے، اب تک نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب تک دین کے کاموں سے دور تھا، ذکر خداوندی سے غافل تھا، مگر اللہ کے ولی کی جب نظر اٹھ گئی ہے تو پھر وہ نمازوں کا پابند بھی بن گیا ہے، احکام شرعیہ پر عمل کرنے والا بھی بن گیا ہے، مخلوق خدا کا خیال کرنے والا بھی اللہ کا وہ بندہ بن گیا ہے۔ اللہ کے ولی جب نظر ڈال دیا کرتے ہیں تو دنیا بھی سنبھال دیا کرتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے آخری، اور انشاءاللہ گفتگو میں اپنی ختم کر دوں گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان الفصل الاول صفحہ نمبر 12 کی حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنو جنت کیسے ملتی ہے، جنت میں جانے کا عمل کیا ہے، جنت میں جانے کا وظیفہ کیا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں سناؤں، اپنی زبان نہیں سناؤں گا، علامہ کامل مصباحی کی زبانی نہیں سناؤں گا، ان علماء کرام کی زبانی نہیں سناؤں گا، حضور سید شاہد میاں جن کی آل ہیں، جن کی اولاد ہیں، حسنین کریمین کے نانا جان کی حدیث پاک سناؤں گا۔ بولو محبت سے بولو۔ ہم تو بڑا نعرہ لگاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بڑا پیارا نعرہ ہے حضور، بڑا پیارا نعرہ ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم حضور کے ہیں اور جنت تو میرے آقا کی ملکیت ہے۔ اللہ عز و جل نے کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، حیوان کو بنایا، بولو نا یار سبحان اللہ۔
ہاں ماشاءاللہ ہمارے یاسین بھائی ان کی ٹیم والے بھی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سبوں کو سلامت رکھے. ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے 1,24,000 کم و بیش مخلوق کو دنیا کے اندر پیدا کیا. زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا میرا رب ہے. چاند اور سورج کو تابنا کی روشنی عطا فرمانے والا میرا خالق کائنات اللہ رب العالمین ہے. مگر یاد رکھو جنت کو بھی خالق کائنات نے بنایا ہے, جہنم کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے. ان تمام چیزوں کو بنایا بے شک رب نے ہے, پیدا فرمانے والا بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا مالک و مختار اپنے پیارے نبی کو بنا دیا ہے. زمین اللہ تعالیٰ کی مگر قبضہ مصطفیٰ کا. توجہ کیجئے آپ. آسمان اللہ تعالیٰ کے مگر قبضہ مصطفیٰ کا. چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے مگر قبضہ مصطفیٰ کا. سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے مگر قبضہ و اختیار آمینہ کے لال. آپ کہیں گے مولانا آپ اتنی ذمہ داری سے بول رہے ہیں, کوئی ثبوت بھی ہے تو سنو. اللہ اللہ وہ وقت اپنی نظروں کے سامنے لائیے. علامہ کامل مصباحی صاحب قبلہ نے وہ بیان فرمایا جناب مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. اب میں جو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمام چیزوں کو پیدا فرمانے والا رب ہے, اللہ رب العزت ہے. مگر ان تمام چیزوں کا مالک و مختار قبضہ و اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر میں کہوں تو اس انداز سے کہا جائے گا یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. یہ والے کب بولیں گے؟ ہلکے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. قبضہ کسے کہتے ہیں آپ پوچھیں علماء سے. حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آ کر اختیار کسے کہتے ہیں حضرت سمجھائیں گے. مثلا کوئی چیز ہے میرے ہاتھ میں, میرا موبائل ہے, یہ میرے قبضے میں, اب مجھے اختیار ہے, میں چاہوں علامہ جو ہے حسیب صاحب کو دے دوں, مولانا کامل صاحب قبلہ کو دے دوں, قاری عقیل الرحمن مولانا ناظم صاحب قبلہ کو دے دوں, یہ میرا اختیار ہے. قبضہ اور اختیار. اب سنو, اللہ عز و جل نے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار حسنین کریمین کے نامہ مصطفیٰ کریم کو کیسا قبضہ و اختیار عطا فرمایا ہے. آج جو سالم بکواس کیا کرتے ہیں نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح, نبی کا تاج, نبی کا ادب و احترام بڑے بھائی کی طرح کرنا چاہیے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. میں کہا کرتا ہوں اگر تیرا یہ ایمان ہے تو پھر سن آمینہ کے لال کی شان کو دیکھنا ہے تو دیکھ مقام صحبہ ہے. مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. اللہ عز و جل نے سورج کو حکم دیا ڈوب جا, مگر آمینہ کا لال چاہتا ہے ڈوبا ہوا سورج واپس چلا آئے. مصطفیٰ کریم نے اشارہ فرمایا ڈوبا ہوا سارا سورج حضور کے اشارے سے واپس چلا آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اب وہ
وہ بات بھی اپنی نظروں کے سامنے لائیے. مکہ شریف کی سرزمین ہے. حبیب یمنی یمن سے سفر کر کے مکہ کی وادیوں میں آیا ہے. اللہ اللہ ابھی ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں. میں کہا کرتا ہوں اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے ڈوبا ہوا سورج واپس نکال کر کے دکھا دے. اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے, اگر تیرا تھوک اتنا اچھا ہے تو پھر کھارے کنویں میں ڈال اور پھر دیکھ وہ پانی کیسا ہوتا ہے, میٹھا بنتا ہے یا اور خطرناک اور زیادہ گندا اور بدبودار ہو جایا کرتا ہے. تو کہتا ہے نبی ہماری طرح. میں کہا کرتا ہوں آج تک دنیا کے اندر نہ اللہ عز و جل نے ایسا کوئی بچہ دنیا میں بھیجا ہے, نہ کوئی ایسا رسول اتنی شان والا دنیا میں آیا ہے. اللہ اللہ نہ کوئی اتنا افضل اور اعلیٰ نبی دنیا میں آیا ہے جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ہیں وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. تمام نبیوں کا امام, تمام رسولوں کا سردار بنا کر کے اللہ نے نبی کو بھیج دیا ہے. مرتبہ نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں مگر فضائل سب کے الگ الگ ہیں. قرآن شاہد ہے, گواہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. عزیزان ملت اسلامیہ, جب حبیب یمنی نے آ کر کے کہا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو پھر میں آپ سے دو شرطیں رکھتا ہوں. آپ اگر وہ میری شرطیں پوری کر دیں گے میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا, ایمان لے کر کے آؤں گا. جلدی جلدی سن لیجیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے, میں تیری کو کون سی شرط کو پورا کروں. کہنے لگا 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اللہ اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اپنی انگلی کا اشارہ کیجئے, چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے. تاریخ شاہد ہے, مکہ کی سرزمین شاہد ہے, نبی کے صحابہ گواہ ہیں. آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تھا, وہی انگلی جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ارشاد فرمایا کرتے ہیں ہاتھ جے سمت غنی کر دیا, ہاتھ جے سمت غنی کر دیا, موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو سب نے دیکھا چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو گیا. چاند کا ایک ٹکڑا مشرق میں نظر آ رہا تھا, چاند کا دوسرا ٹکڑا مغرب میں نظر آ رہا تھا. اسی کو کہتے ہیں قبضہ و اختیار. تم کہتے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم تو کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے ہی تو ہوتا ہے. خالق کائنات نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنا دیا ہے. میرے آقا مالک ہیں, جسے چاہے جنت میں لے کر کے چلے جائیں. میرے مصطفیٰ کو اختیار ہے, جسے چاہے جنت کا پروانہ عطا فرما دیں. بات کہاں سے چلی تھی؟ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, یہیں سے بات چلی تھی ناظم بھائی. بس 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. نعرہ بڑا پیارا ہے نا؟ ارے نعرہ اچھا نہیں ہے کیا؟ بڑا پیارا نعرہ ہے مگر کام ہمارا ویسا نہیں ہے, ہمارا عمل ویسا نہیں ہے. کاش ہم نعرے کے مطابق اپنا عمل بنا لیں تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. حدیث پاک کا ترجمہ سن لو اور بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. کام ہم اپنا اسی شعر اسی مصر کے مطابق بنا لیں, ہمارا عمل ایسا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ہم بے شک رسول اللہ کے ہیں, جنت بھی بے شک رسول اللہ کی ہے, مگر جنت ملے گی کس کو؟ سنو یہ علماء کرام موجود ہیں. آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حضور کے ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی آ گئے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے اگر ان کی ذات پر بیان کیا جائے لمبا ہو جائے گا. آپ سے روایت کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حضور کے گاؤں کے ایک صحابی آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت. آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کون آیا ہے پوچھنے کے لیے؟ کوئی عام انسان نہیں, حضور کے صحابی آئے ہیں. کون آئے بولو یار, بول دو نا. صحابی آئے ہیں. ایک آج ہم اور آپ ہیں, اپنے امام صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, شکایت کیا ہوتی ہے؟ حضور کاروبار خراب ہو گیا.
یا پھر طلاق دینے کے بعد ہی راستے نکال سڑک ڈال دو، کوئی سڑک راستہ نکال دو، کوئی بچ جائے بھی نکال دو. بھائی علم حاصل کرو. علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، نامکمل ہے نا. علم جس کے پاس ہے وہ دونوں جہان میں لازوال ہے. یقیناً علم جس کے پاس ہوتا ہے معرفت خدا بندی اس کے پاس ہوا کرتی ہے. شریعت مصطفیٰ کا علم جس کے پاس ہوا کرتا ہے وہ اپنوں کے بھی حقوق جانتا ہے، غیروں کے بھی حقوق جانتا ہے، بڑوں کے بھی حقوق جانتا ہے، چھوٹوں کے بھی حقوق جانتا ہے، اللہ عز و جل کے بھی حقوق جانتا ہے اور مخلوق خدا کے بھی حقوق جانتا ہے. سنیے آیا آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور کے صحابی آقا کوئی عمل بتائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آمینہ کے لال کی زبان کھلتی ہے، وہ زبان جس زبان کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مدینے والے مصطفیٰ کی نبوت والی زبان کھلا کرتی ہے، پیاری پیاری زبان کھلتی ہے. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے میرے غلام اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو خالص اللہ کی عبادت کیا کرو. ولا تشرک بہ شیئا، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ. نہ تمہاری بیوی کا خیال، نہ تمہارے بچوں کا خیال، نہ دنیا کے کاروبار کا خیال. آج تو نماز پڑھنے بھی آ جاتے تو دکانوں کا حساب نماز میں ہی لگ جایا کرتا ہے، کاروبار کا حساب نماز میں ہی لگ جایا کرتا ہے. 10-20 گاڑیاں چل رہی ہیں، ذہن ہی ذہن میں تصور میں سب کا خیال کر لیتا ہے. ایک میرٹھ میں ہوگی، ایک علی گڑھ میں ہوگی، ایک ہاپڑ میں ہوگی، ایک غازی آباد میں ہوگی، ایک مراد آباد میں ہوگی. یہ حال ہے نمازوں کا بھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو. اور آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اللہ نے جو نمازیں فرض فرمائی ہیں ان فرض نمازوں کو ادا کرتے رہو. فرض نمازیں ادا کرنا یہ سب سے پہلی عبادت ہے. یہ دنیا کی تمام محبتیں، دنیا کی تمام عقیدتیں، دنیا کے اندر مزارات کے چکر لگانا، دنیا کے اندر بزرگوں کے آستانوں پر جانا، یہ سب فیض بعد میں لینے والی چیزیں ہیں. پہلے ادا کرنے والا فریضہ اللہ کی عبادت ہے، وہ نماز پنجگانہ ہے. ہاں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. حضور نے فرمایا مال والے ہو تو اپنے مال کی زکات ادا کرو. وَتَصُومُ رَمَضَانَ، ماہ رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھا کرو. آج بے غیرت بے حیا بے شرم جانوروں کی طرح چوراہوں پر کھڑے کھڑے چلتے پھرتے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے مرغ مسلم دن کے اجالے میں ماہ رمضان میں اڑانے والوں اپنے کان کو کھول کر کے سن لو. آج تمہارا حال وہ ہو گیا ہے جب غیر دیکھتا ہے تو تم پر تھوکتا ہوا نظر آیا کرتا ہے، وہ کہتا ہوا نظر آیا کرتا ہے یہ مسلمان ہے، کوئی انداز مسلمانی ہے. یہ مسلمان ہے کہ جس کو رمضان کے مہینے کی قدر کا بھی نہیں پتا. پہلے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ غیر بھی ماہ رمضان کی قدر کیا کرتے تھے کہ وہ کھلے عام سڑکوں پر چوراہوں پر ہوٹلوں پر دن کے اجالے میں نہیں کھایا کرتے تھے. جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا تھا مسلمان بھی قدر کیا کرتا تھا، اور جب مسلمان قدر کیا کرتا تھا تو ہمارے بھارت کا غیر مسلم بھی قدر کیا کرتا تھا. وَتَصُومُ رَمَضَانَ. اب حضور کی بارگاہ میں وہ حضور کے صحابی کہتے ہیں قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. حضور اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جتنا آپ نے بتایا ہے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. ان کے کہنے کے دو مطلب تھے، یعنی یہی عمل کروں گا اور میں اپنے علاقے میں جا کر کے بھی سب کو آپ کا یہی درس دوں گا، آپ کا یہی پیغام دوں گا. وہ لوگوں نماز پڑھو، وہ لوگوں زکات ادا کرو، وہ لوگوں ماہ رمضان کے روزے رکھو. عرض کرنے لگے اور اتنا کہنے کے بعد حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے. اور یاد رکھو آمینہ کے لال جب مسکرایا کرتے ہیں تو کام بن جایا کرتا ہے. بندہ روتا ہوا آتا ہے نبی کی بارگاہ میں، آقا کی نظر نبوت پڑا کرتی ہے تو پھر بندہ روتا ہوا نہیں بلکہ مسکرایا ہوا مسکراتا ہوا جایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. وہ جانے لگے تو آمینہ کے لال مسکرا کر کے ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو دیکھو یہ میرا غلام جا رہا ہے، یہ جنتی ہے. بابا نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत मसलक आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान नौशाही फैजान शुक्र अदा करने वाला अपना दिल बनाओ। ये कलेजा जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, शुक्र खुदाबंदी में जिंदगी को गुजार दो मेरे दोस्तों। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहां किस जगह किस मकाम पर किस हाल में किस सिचुएशन में इंतकाल हो जाए कोई इंसान नहीं जानता है। दुनिया अगर अच्छी होगी, आपका अमल अच्छा होगा तो आपकी मौत भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, और जिसकी मौत अच्छी हो जाया करती है उसकी कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाया करती हैं। जिसकी कब्र की मंजिलें आसान हो जाया करती हैं, खालिक कायनात मैदान महशर की मंजिलों को भी आसान फरमा दिया करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, मेरे कहने में सबकत लिसानी की वजह से अमदन सहवन जो भी खामियां गलतियां हो गई हों लफ्ज़न मानन, मौलाई करीम मुआफ़ता फरमाए। इन उलमा को मैं गवाह बनाता हूँ, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, इनके कदमों की जो है खाक को अपने सर पर मलता हूँ, अपनी आंखों पर मलना अपने लिए शरफ समझता हूँ। मौलाई करीम मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।